بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسے مؤذن کا واقعہ جس پر جب موت کا وقت آیا تو کیا کیفیت تھی۔ ایسا مؤذن جس نے ساری زندگی اپنی اذان پڑھتے ہوئے گزار دی اور نماز ادا کرتے ہوئے گزار دی، اور سیدھا سادہ آدمی، کسی نے کبھی کسی کو نہیں ستایا، اور جب وہ بالکل مرنے کے قریب تھا، موت کا وقت تھا، اور موت سکرات الموت، موت کی بے ہوشی بھی اس پر طاری نہیں ہوئی، اور وہ بتا رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اپنے بہن بھائی جو اس کے ارد گرد کھڑے تھے، وہ بتا رہا تھا کہ میری جان نکلنا شروع ہو چکی، اور وہ بتا رہا تھا اب یہاں پر آ گئی ہے، اب یہاں پر آ گئی ہے۔ وہ اپنے ٹانگوں پر ہاتھ لگا لگا کر بتا رہا تھا اب یہاں پر آ گئی ہے۔ میرے استاد قریب کھڑے تھے، اور وہ بتاتے ہیں میں نے اس کے پیر کو جب ہاتھ لگایا تو وہ مردہ ہو چکے تھے۔ اس کا بھائی اس نے کہا کہ تم کلمہ پڑھو، اور وہ کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا، اور کلمہ پڑھتے پڑھتے وہ اس دنیا فانی سے چلا گیا۔ یہ وہ مثال ہے جس کسی نے زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے گزاری، اور اللہ کی مخلوق کو پریشان نہ کیا، اور اس کی اسی طرح بڑی نرمی سے جان نکالی جاتی ہے۔ ہر انسان کی موت کا عمل ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اور ان مؤذن کا نام تھا بابا جی فضل۔ بابا جی فضل کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ بھی انتہائی نیک تھے، جماعت کراتے تھے، اور اللہ نے ان کو علم بھی بہت عطا کیا تھا، اور وہ جمعہ بھی پڑھایا کرتے تھے، ٹیچر تھے، اور انہوں نے کئی سال تہجد نہیں چھوڑی، اور تہجد میں قرآن بھی کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ جب ان کی بھی موت کا وقت آیا ہے، ڈاکٹر سے چیک اپ کروا رہے ہیں، باہر ان کے بیٹے کھڑے ہیں، اور وہ ڈاکٹر کہتا ہے باتیں کرتے کرتے وہ خاموش ہو گئے ہیں۔ باتیں کر رہے تھے، اچانک ایسے ہوئے ہیں، اور بھاگ کر ڈاکٹر نے جب چیک کیا ان کی روح پرواز کر گئی۔ جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، وہاں سے ہی جنت اور جہنم کی جو کیفیت ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کی موت کا جو آغاز ہے وہ آپ کی گزری ہوئی زندگی پر ہے۔ آپ نے جتنی اچھی زندگی گزاری ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق گزاری ہے، آپ کی جو موت ہے وہ بھی انتہائی نرم ہوگی۔ اور قبر والا معاملہ بھی، وہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں گڑھا۔ پھر آپ کی امت کو کہتے ہیں کہ تم نیک عمل کر کے اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا لو۔ اور میں نے ان کے علاوہ بھی ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے زندگی بہت سخت گزاری ہے، انسان کو انسان نہیں سمجھا، اور ان کی جو موت ہے وہ بہت سخت آئی ہے۔ بہت بہت دیر تک سکرات الموت، موت کی بے ہوشی میں رہتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا زندوں میں ہیں یا مردوں میں۔ اس لیے جو موت آتی ہے، جو فرشتے جان نکالتے ہیں، روح کو قبض کرتے ہیں، جو روح کو قبض کرنے والا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو زندگی گزاری ہوئی ہوتی ہے، اگر وہ آپ نے اچھی زندگی گزاری ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہیں کیا، اللہ کے احکامات بھی پورے کیے ہیں اور لوگوں کے احکامات بھی پورے کیے، اور کسی کو پریشان نہیں کیا انسان کو، تو وہ آپ کی جو زندگی موت ہے وہ انتہائی نرم طریقے سے آتی ہے۔ بڑی پیار سے روح فرشتے کہتے ہیں اگر آپ نے زندگی آزادانہ گزاری ہے، کی بات مانی ہے، نہ اللہ کے رسول کی بات مانی ہے، تو پھر تو آپ کی جو زندگی ہے، موت ہے، وہ انتہائی سخت ہوتی ہے۔ تو پھر وہاں سے لے کر قبر بھی سخت ہے، پھر جہنم بھی سخت ہے، اور محشر کا میدان، قیامت کا جو دن ہے وہ بھی سخت ہے۔ یہ جو قیامت سے لے کر آگے تک جتنی بھی منزلیں ہیں وہ آپ کی زندگی پر ڈپینڈ کرتی ہیں، کیونکہ جب موت کا آغاز ہوتا ہے وہ بھی آپ کی گزاری ہوئی زندگی پر ہے۔ جب آپ کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، نیک اعمال آپ کو گھیر لیتے ہیں،